پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہونے والا ہے. ہم واٹس ایپ پہ جس سے بھی بات کریں گے یا پکچرز وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ سینڈ کریں گے, جو بھی ہماری چیٹنگ ہوگی وہ ISI کو پتہ چلے گا. ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں فائر وال لگائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں اغاری یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں WI پاکستان. ناظرین, سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہونے والا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایک دو دن پہلے جب واٹس ایپ یوز کر رہے تھے تو واٹس ایپ پہ اگر آپ کو کوئی پکچر سینڈ کرتا تھا, آپ کا دوست ہے, بھائی ہے یا فیملی میں سے کوئی اگر آپ کو پکچر یا ویڈیو سینڈ کرتے تھے تو جب آپ اس پکچر پہ کلک کرتے تھے اوپن کرنے کے لیے تو وہ پکچر اوپن نہیں تھی ہوتی, یا وائس میسج آپ کو آتا تھا تو وائس میسج اوپن نہیں تھا ہوتا. اگر آپ کسی کو پکچر یا ویڈیو سینڈ کرتے تھے تو وہ ویڈیو فارورڈ نہیں تھی ہوتی, پکچر سینڈ نہیں تھی ہوتی, یا وائس میسج بھی سینڈ نہیں تھا ہوتا. اس کے بعد اگر آپ فیس بک پہ آ جائیں, جب آپ فیس بک کو اوپن کرتے تھے تو فیس بک پہ جو پکچرز یا ویڈیوز تھی وہ شو نہیں تھی ہوتی. انٹرنیٹ بہت زیادہ ڈاؤن تھا. چونکہ دیہات میں جو ہے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جب انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنی چھت پر جاتے ہیں یا باہر کہیں جاتے ہیں تو انہیں جو انٹرنیٹ کے سگنلز ہیں جو ویک ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا کہ اپنی چھت پر چڑھ گئے یا کہیں باہر نکل گئے صرف دیکھنے کے لیے, لیکن جہاں بھی گئے انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل ڈاؤن تھا. اور کچھ لوگوں نے اپنے موبائل کو ریسٹارٹ کیا, اس کی سیٹنگ سے پنگے لیتے رہے کہ شاید ہمارا جو انٹرنیٹ ہے ٹھیک ہو جائے, لیکن یہ سارے حربے جب عوام نے استعمال کر لیے تو انٹرنیٹ تب بھی ڈاؤن تھا. اب یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کرنے لگی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہونے والا ہے. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہوگا یا نہیں؟ تو ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہونے والا نہیں ہے. آپ نے ایک اور خبر بھی سنی کہ ہم واٹس ایپ پہ جس سے بھی بات کریں گے یا پکچرز وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ سینڈ کریں گے, جو بھی ہماری چیٹنگ ہوگی وہ ISI کو پتہ چلے گا. اس میں کتنی سچائی ہے؟ تو یہ بالکل حقیقت ہے جی. پاکستان کے کچھ حساس ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے, حکومت نے ان کو یہ اختیار دی ہے کہ آپ پاکستان کی سوشل میڈیا ایپس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ڈر چکے ہیں, وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی فیونسی سے یا اپنے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے باتیں کرنی ہوتی ہیں یا ویڈیوز جو ہے وہ سینڈ کرنی ہوتی ہے, ہمیں ویڈیوز آتی ہیں یا ہم ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں, یا ہماری فیملیز میں سے ہماری بہنوں کے ساتھ, ہماری گھر والوں کے ساتھ جو آؤٹ آف کنٹری ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں سے بات کریں گے ویڈیو کال پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ISI جو ہے وہ اس کو کنٹرول اگر کرے گی تو وہ ہمیں دیکھ رہی ہے, اس کے بعد ہماری ساری چیٹ یا ہماری ساری کنورزیشن ہوگی. تو بالکل جی, پاکستان میں یہ حکومت پاکستان نے یہ اختیار ISI کو دے دیا ہے, اور یہ سننے میں آیا ہے کہ 17ویں گریڈ سے یہ شروع ہوگا. جو افسران ہیں ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ صرف اس پہ نظر رکھ سکیں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے. ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں فائر وال لگائی جا رہی ہے. اب یہ فائر وال ہوتی کیا ہے, یہ کس جگہ لگائی جائے گی اور اس کی وجہ کیا ہے, اس ٹاپک پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. اچھا, اب یہ فائر وال جو ہے یہ کس طرح آپ کی سوشل میڈیا ایپس کو کنٹرول کرے گی؟ سیکنڈ یہ کہ فائر وال کیوں انسٹال کی جا رہی ہے, موسٹ امپورٹنٹ کوسچن کہ یہ فائر وال کیوں انسٹال کی جا رہی ہے. تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے دو بڑے ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بار بار ہیکنگ کے جو واقعات ہیں وہ پیش آ رہے ہیں, یہاں تک کہ پاکستان کی جو سرکاری ویب سائٹس ہیں وہ کافی دفعہ ہیک ہو چکی ہیں. اب ان ہیکر سے بچنے کے لیے فائر وال لگائی جا رہی ہے, کیونکہ یہ سسٹم کو مزید جو ہے وہ سیکیور کرتی ہے, انٹرنیٹ کو مزید سیکیور کرتی ہے. اچھا, اب دیکھیں, اچھے فائر والز نہ ہونے کی وجہ سے پورے سسٹم کو, پورے انٹرنیٹ کو بار بار بند کر دیا جاتا ہے, جس سے آپ کے بینکنگ سیکٹر کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور آپ کی جو عالمی ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ناظرین, ان حالات میں اگر ہمارے پاس اچھے فائر وال ہوں تو پورا انٹرنیٹ بند کرنے کی بجائے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ سائٹس کو بند کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک, ان کو بند کر دیا جائے گا اور بعد میں پھر ان کو بحال کر دیا جائے گا. اچھا, اب ناظرین, یہ فائر وال لگائی کہاں جائے گی؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. تو سن لیں کہ جہاں سے آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جو کمپنی آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہے, مین جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ فائر وال لگائی جائے گی.
اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہیں وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر وہ فائر وال لگانے کے لیے راضی ہو چکی ہیں۔ اچھا ناظرین، اب کوسچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ فائر وال لگانے کی وجہ کیا ہے، کیوں لگائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا ایپس جو ہم یوز کر رہے ہیں اس پر ہوتا کیا ہے کہ فرقہ واریت کو بڑی ہوا دی جا رہی ہے۔ مطلب کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے پوسٹ کر رہا ہوتا ہے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور اس کے بعد لڑائی جھگڑا سارا یہاں تک جو ہے نا وہ نتیجہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین جب فائر وال لگ جائے گی تو آپ کسی قسم کی ایسی پوسٹ، چاہے وہ تحریر لکھی ہو، چاہے وہ پکچر ہو، چاہے وہ ویڈیو ہو، ایسی کوئی بھی پوسٹ نہیں کر سکیں گے جو کہ حکومت پاکستان یا پھر پاکستان کے قانون کے خلاف ہو یا پھر پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو۔ اگر کسی بندے نے ایسا کیا تو فائر وال کے ذریعے اس کی پوسٹ، اس کے اکاؤنٹ کو فوراً بلاک کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہو یا سوشل میڈیا پر کسی قسم کا بھی آپ کا اکاؤنٹ ہو، کیونکہ فائر وال پراپر طریقے سے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو فلٹر کر دے گی۔ مطلب کہ جو پاکستان کی حکومت کے خلاف، قانون کے خلاف یا انتشار پھیلاتے ہیں یا پھر فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، ان کو بالکل ان کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا جائے گا، ان کو بلاک کر دیا جائے گا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک پازیٹیو قدم ہے جو حکومت پاکستان نے اٹھایا ہے۔ اب فائر وال کا ایک اور بڑا زبردست کام ہے، مثال کے طور پر پاکستان کے قانون کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا پاکستان کے حساس اداروں کے خلاف کوئی بندہ پوسٹ کر دیتا ہے، اب وہ ویڈیو پکچر ہو، اگر کسی اگلے بندے نے اس پکچر کو یا ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر دیا اور وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آگے بھیجتا ہے، پھر اگلا بندہ اسے آگے فارورڈ کری جاتا ہے، اس طرح وہ پھیلتی جاتی ہے۔ اب فائر وال کا یہ کام ہے کہ فائر وال یہ بتا دے گی کہ یہ پوسٹ سب سے پہلے کس اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی اور پوسٹ کو اپلوڈ کرنے والا بندہ کہاں ہے، اس کا آئی پی ایڈریس، پورے کا پورا آئی پی ایڈریس اس کا پتہ چل جائے گا اور آئی پی ایڈریس کے ذریعے اس کو ٹریس کر لیا جائے گا۔ ناظرین اگر آپ کا آئی پی ایڈریس گورنمنٹ کے پاس ہے تو گورنمنٹ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کس جگہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا، کیسے ٹریس کیا جائے گا؟ پوری دنیا میں حکومت کے پاس ایک عام آدمی، ایک عام شہری کو ٹریس کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر جو ایجنسیز ہیں یا عالمی سطح پر جو ادارے ہیں وہ کیسے ملزمان کو یا مطلوبہ شخص کو ٹریس کرتے ہیں۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ حکومت جس کو ٹریس کرنا چاہتی ہے وہ مطلوبہ شخص جو ہے وہ اگر اپنے موبائل میں کوئی سم ڈال لے تو اس کا IMEI نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹریس ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے آپ کا آئی پی ایڈریس۔ اب آئی پی ایڈریس سے کیسے ٹریس کیا جاتا ہے؟ آئی پی ایڈریس سے وہ دیکھتے ہیں یہ کس ایریا کا انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، چاہے آپ موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں جیسے بھی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ کو ٹریس کر لیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی وی پی این کی۔ جو لوگ وی پی این استعمال کرتے ہیں ان کو ٹریس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وی پی این یوز کرنے والے کو ٹریس کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ تو ناظرین وی پی این استعمال کرنے والے شخص کو ٹریس کرنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وی پی این جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا تو وہ کبھی امریکہ، یورپ یا پھر وہ پاکستان، دبئی، انڈیا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس بھی کمپنی کا وہ وی پی این استعمال کر رہا ہوتا ہے اب ان سے رابطہ کر کے ان سے آئی پی ایڈریس لینا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر فار ایگزامپل فرض کریں کہ آئی پی ایڈریس جو ہے نا وہ لے بھی لیا جائے تو اب جو بندہ وی پی این استعمال کر رہا ہے، وی پی این اس کا کنیکٹ ہے، اگر وہ کنیکٹڈ بندہ ان کنیکٹ کرتا ہے وی پی این کو تو پہلے اگر اس کا کنیکٹ تھا امریکہ کے ساتھ، اب جب دوسری دفعہ اس نے کنیکٹ کیا تو وہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا، اس لیے وہ جو ہے نا اس کو ٹریس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہیوی کام ہے۔ لیکن وی پی این استعمال کرنے والوں کو ایک اور چیز میں بتا دوں کہ وی پی این جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے آپ کے لیے۔ جب آپ اپنے موبائل میں آپ جو ہے انسٹال کرتے ہیں وی پی این تو وی پی این کو کچھ آپ کو پرمیشنز مانگتا ہے، آپ الو کرتے ہیں۔ اگر آپ الو نہ کریں تو وی پی این یوز نہیں کر سکتے۔ جب آپ الو کرتے ہیں تو آپ کی پرائیویسی تک، آپ کے موبائل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین میں تو یہی کہوں گا کہ اب ذرا بچ کے رہیے گا، کیونکہ پہلے تو پتہ نہیں تھا چلتا، لیکن اب منٹوں میں حکومت کو پتہ چل جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان فائر وال کے کتنے پیسے دے رہی ہے؟ تو ناظرین حکومت پاکستان فائر وال کے سارے پیسے نہیں دے رہی، بلکہ جو کمپنیز، انٹرنیٹ کمپنیز جو ہمیں انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہیں
حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر وہ اس کے پیسے ادا کریں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والی کمپنیز اس کے پیسے کیوں ادا کر رہی ہے؟ تو ناظرین، پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی پوسٹ نہ ہو جس سے انتشار پھیلے یا پھر جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہو۔ تو ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جو چینل پر نئے ہیں وہ WI پاکستان چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، میں ہوں وقاری یونس، اللہ حافظ۔